اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی چینل سے اسلامی باتیں لے کر قاری محمد ریاض قریشی حاضر۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا، اور جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کہ تیری وجہ سے دو فریق جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تجھ سے بہت بڑھ کر محبت کرے گا، اور ایک وہ جس کے دل میں تیرے لیے بغض ہو۔ مولا علی ایک بار میدان جنگ میں جنگ ہو رہی تھی، مولا علی کی تلوار اس طرح چل رہی تھی، کفار کی گردنیں اس طرح گر رہی تھی کہ جس طرح درخت سے سوکھے پتے گرتے۔ ان کے سردار نے علی کو کہا کہ علی تجھ میں کچھ نہیں، تیری تلوار میں کچھ ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ مولا علی نے تلوار زمین پر رکھی اور آگے کی طرف کر اور فرمایا تلوار اٹھا۔ جب وہ منافق تلوار اٹھانے گیا تو اس سے تلوار نہ اٹھی، اس نے زور لگایا تلوار نہ اٹھی۔ آخر کار اس نے کہا اللہ اکبر، تب اس نے تلوار اٹھائی اور کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بار جنگ میں جنگ ہو رہی تھی، شدید قسم کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک شخص کو آپ مارنے لگے تھے تلوار کہ اس نے آپ کے منہ مبارک پہ تھوک دی۔ مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ علی کہ تو نے مجھ کو کیوں نہیں مارا جبکہ میں تیرے نشانے پہ تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تجھے مارنے لگا تھا اللہ کی خاطر مارنے لگا تھا، اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے زیادہ غصہ آیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ اگر اب تجھے مارا تو اللہ کی خاطر نہیں مارا بلکہ اپنے نفس کی خواہش پر تجھے مارا، جس کی اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو بعد میں اس شخص نے کلمہ پڑھا۔ مولا علی جتنے بہادر تھے اتنی عاجزی اور محبت بھی تھی۔ ایک دن اپنی بیٹی کو کہنے لگے کہ آج تیرے ہاں روزہ کھولنا ہے۔ بیٹی نے دو تین چیزیں افطاری کے ٹائم بنا لی، تین چیزیں افطاری کے وقت بنائی۔ مولا علی نے کہا کیا تو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پہ کبھی ایک سے زیادہ دوسری چیز رکھی ہو؟ یہ تو تین ہے۔ آپ نے نمک سے روزہ کھولا اور فرمایا حسن اور حسین کو کہا کہ اس کو باہر یتیم بچوں کو کھلا دو۔ پھر آپ ایک مسجد میں گئے، وہاں ایک بدبخت سویا ہوا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ملجم۔ فجر کا وقت تھا، آپ نے اس کو جگایا اور کہا
یہ اللہ کا گھر ہے اور تو سویا ہوا ہے، جبکہ فجر کا وقت آ گیا اور تو نے ابھی وہ کام بھی کرنا ہے جس کام کے لیے تو آیا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا، مولا علی نماز پڑھنے لگے تو اس بدبخت نے، جس کا نام عبد الرحمن ملجم تھا، اس کے پاس ایک تلوار تھی، وہ تلوار اس زور سے سر میں ماری کہ آپ اس تلوار کی ضرب کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ لوگوں نے اس شخص کو پکڑا جس نے تلوار ماری۔ مولا علی نے کہا نہیں، اسے کچھ نہ کہو، میں اگر زندہ رہا تو میں اپنا حساب خود اس سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے جس سے تجھے ضرب لگائی ہے، اس تلوار کو میں نے 1 مہینے تک زہر میں ڈبو کے رکھی ہوئی تھی، اس میں 100 ناگوں کا زہر ڈالا ہوا ہے، اے علی تو نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں شربت تھا، اس میں شہد تھا، وہ شہد علی کو پلانے لگا۔ قربان جائیں، مولا علی کہنے لگے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، اس کو پلاؤ، اس خوف اس کو آ رہا ہے، اس شربت کی اس کو ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں اگر شہید ہو گیا تو اگر اس کو مارنا ہے تو صرف 1 ضرب لگانی ہے، 1 ضرب میں اگر یہ مرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دے۔ لہذا رمضان کی 21 تاریخ کو آپ نے حسن حسین کو بلایا، فرمایا کہ اے حسن حسین، کہ جب میرا وقت آ جائے تو کسی کو نہ بتانا، تم دونوں حسن حسین اور 2 فرشتے ہوں گے، جبرائیل اور میکائیل، یہ 2 فرشتے ہوں گے اور مجھے اونٹ پہ بٹھا دینا، میرے جنازے کو اونٹ پہ ڈال دینا، جہاں اونٹ رک جائے، جہاں ٹھہر جائے، سمجھ لینا کہ میری وہی جگہ ہے دفنانے کی۔ سو یہی ہوا، آپ کو اونٹ پہ ڈال دیا گیا، اور جس مقام پہ اونٹنی رکی وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کو اٹھایا تو نیچے قبر تھی، اس میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ مقصد صرف یہ کہ اللہ پاک نے جتنا قوت دی تھی اور جتنا علم بخشا تھا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اب سے قیامت تک تو گزرا ہوا وقت جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، بعد میں نہ پچھتانا کہ کاش ہم یہ پوچھ لیتے۔ اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو علم کا دروازہ کہا، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔